بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کہانی کے ناظرین السلام علیکم۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضری خدمت ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک عطر فروش کی جو عراق کے شہر نجف اشرف میں رہا کرتا تھا۔ وہ روزانہ نماز ظہر کے بعد اپنی دکان پر واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا۔ اس کی دکان پر ہمیشہ لوگوں کا رش رہا کرتا تھا۔ نجف میں مقیم ایک ہندوستانی شہزادے کو جب سفر درپیش ہوا تو اس نے انتہائی قیمتی قسم کے ہیرے و جواہرات اپنے صندوق میں بھرے اور نصیحت کرنے والے اسی عطر فروش کے پاس بطور امانت رکھ کر روانہ ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ سفر سے واپس پلٹا تو اپنی امانت طلب کی تو عطر فروش نے صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر وہ ہندوستانی شہزادہ حیران و پریشان ہو گیا اور بالآخر علی علیہ السلام کی روضہ اقدس پر جا کر دعا کی اور یوں گویا ہوا: یا علی، میں آپ کے قریب رہنے کی خاطر اپنا وطن اور تمام ظاہری آسائش چھوڑ کر آیا ہوں۔ میرے پاس جو بھی کچھ تھا میں نے فلاں عطر فروش کے پاس رکھوا دیا۔ اس کے علاوہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ ہیرے جواہرات دینے سے انکار کر رہا ہے۔ اپنا حق ثابت کرنے کے لیے میرے پاس کوئی گواہ موجود نہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی اور میری فریاد رسی کرنے والا ہی نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے روضے پر فریاد کرنے کے بعد یہ شہزادہ رات کو جب سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ حضرت علی ان سے فرما رہے ہیں: کل صبح جب تم شہر کا دروازہ کھلے تو تم میں جو شخص سب سے پہلے نظر آئے اس سے اپنی امانت واپس لے لینا۔ وہ شہزادہ سو کر اٹھا اور نجف سے باہر نکلا۔ سب سے پہلے جو شخص اسے نظر آیا تو وہ ضعیف العمر عابد و زاہد شخص تھا جو کندھوں پر لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے جا رہا تھا۔ اس کی صورتحال سے صاف واضح تھا کہ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنے اہل و عیال کے اخراجات کو پورا کرتا ہے۔ چنانچہ اس ہندی شہزادے کو اس سے امانت طلب کرتے ہوئے شرم محسوس ہوئی۔ وہ دوبارہ پلٹ آیا اور روضہ مطہر پر آیا اور دوسری رات جب سویا تو پھر وہی خواب دیکھا اور حضرت علی سے کہہ رہے ہیں: تم نے اس شخص کو دیکھا تھا لیکن کچھ طلب کیوں نہیں کیا؟ پھر تیسری رات بھی شہزادے نے پچھلی دو راتوں کی طرح ہی خواب دیکھا۔ امام نے وہی نصیحت فرمائی۔ چنانچہ تیسرے دن جب شہزادے نے اس ضعیف العمر مرد مومن کو دیکھا تو اس سے اپنے حالات بیان کیے اور اپنی امانت طلب کی تو اس مرد مومن نے کچھ غور کرنے کے بعد اس سے کہا: اچھا، تو کل ظہر کے بعد تم اس عطر فروش کی دکان پر آ جانا، میں تمہاری امانت تم تک پہنچا دوں گا۔ دوسرے دن ظہر کے بعد جب لوگ عطر فروش کی دکان پر جمع ہوئے تو ان میں وہ ضعیف العمر مومن بھی تھا۔ اس نے عطر فروش سے کہا: آج میں وعظ نصیحت کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ دکاندار نے اسے قبول کیا۔ چنانچہ اس مرد مومن نے اپنی گفتگو کا آغاز یوں کیا: لوگو، میں فلاں ابن فلاں ہوں۔ میں حقوق الناس کے معاملے میں سخت خوفزدہ رہا کرتا تھا۔ میرے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے۔ میں قناعت کرنے والا شخص ہوں۔ مجھے دنیا کی کاموں سے کوئی غرض نہیں، لیکن یہ ساری اچھی صفتیں دراصل ایک انتہائی ہولناک واقعے کی وجہ سے مجھ میں پیدا ہوئی۔ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا میں چاہتا ہوں کہ آج وہ آپ لوگوں کو بھی سنا دوں تاکہ سب لوگ عذاب الہی اور آتش جہنم کی سختی سے ڈر جائیں۔ میں روز قیامت کی سختیوں کے بعض احوال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک مرتبہ مجھے قرض لینے کی ضرورت پڑی۔ میں نے ایک یہودی سے کچھ قرض لیا اور وعدہ کیا کہ آدھا یومیہ کے حساب سے واپس لوٹاؤں گا۔ 10 دن تک تو میں نے آدھا قرض واپس کیا، لیکن اس کے بعد وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ بغداد سے جا چکا ہے۔ کچھ دن کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے اور گویا مجھے اور دوسرے لوگوں کو حساب و کتاب کے لیے جمع کیا گیا ہے۔ میں نے اللہ کے فضل کرم سے اس منزل کو کامیابی سے طے کر لیا اور جنتیوں کے ساتھ شامل ہو کر جنت میں جا ہی رہا تھا کہ جب میں پل صراط سے گزرنے لگا تو وہاں میں آتش جہنم کے آثار دیکھے اور اسی کے ساتھ اس یہودی کو دیکھا جس سے میں نے قرض لیا تھا۔ وہ آگ کی شعلوں کی مانند جہنم سے باہر نکلا اور میرا راستہ روک لیا اور کہنے لگا کہ مجھے میرا قرض لوٹا دو۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا: قرض واپس دینے کے لیے تمہاری تلاش کی لیکن تم مجھے نہ مل سکے۔ اس نے کہا کہ میں اپنا قرض لیے بغیر تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ میں نے کہا: یہاں تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میری اس بات پر وہ کہنے لگا: تو پھر تم مجھے اپنی ایک انگلی اپنے سینے پر رکھنے دو۔ میں نے اس کی یہ بات مان لی تو اس نے اپنی ایک انگلی میرے سینے پر رکھی۔ اس کی گرمی کی وجہ سے میرے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔
میں نے دیکھا کہ جس جگہ پر اس نے انگلی رکھی ہے وہاں پر ایک زخم ہو گیا ہے۔ میرے سینے کا وہ حصہ آج بھی زخمی ہے۔ علاج کرانے کے باوجود بھی اچھا نہیں ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد نصیحت کرنے والے کو خاص طور پر نصیحت کرتے ہوئے اس مرد مومن نے اپنا سینہ کھولا اور زخم کو لوگوں کو دکھایا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ رونے لگے۔ عطر فروش بھی عذاب سے سخت خائف ہوا۔ پھر وہ ہندوستانی شہزادے کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور اس کی امانت اس کو وہ لوٹا دی اور ساتھ ہی شہزادے سے معافی طلب کی۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، وگرنہ بروز قیامت اس کا شدید عذاب ہوگا۔ یاد رہے کہ کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا بھی خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔